ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا اور مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ، اور کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ، اور کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ۔ قرآن پاک کے پارے گنے جا سکتے ہیں کہ 30 پارے ہیں۔ قرآن پاک کی سورتیں گنی جا سکتی ہیں کہ 114 سورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیات گنی جا سکتی ہیں، الفاظ گنے جا سکتے ہیں، حروف گنے جا سکتے ہیں، پر قرآن کی برکتیں نہیں گنی جا سکتی، قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے۔ قرآن کی صورتیں تو گنتی میں آ جاتی ہیں اور قرآن کے لفظ اور آیتیں بھی شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے۔ اس قدر فضیلتیں ہیں قرآن کی، اس قدر برکتیں ہیں قرآن کی کہ اگر گننا شروع کریں گنتی ختم ہو جائے گی، قرآن کے فضائل نہیں ختم۔ آج اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی۔ ویتنام میں امریکی جنگ ہوئی تو امریکی سپاہی ویتنام میں آئے ہوئے تھے امریکہ سے، یہاں سے ایک سپاہی اپنی تنخواہ چیک کی شکل میں بھیجتا تھا امریکہ میں اپنی ماں ان پڑھ تھی، اس کو پتہ نہیں تھا
چیک کس طرح کیش کرایا جاتا ہے. چٹھی آئی اس نے کھاتا. کچھ دنوں بعد وہ عورت بھوک سے مر گئی. جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا بھی یہ بھوک سے مر گئی. اور جب اس کے گھر تلاشی لی گئی تو ہزاروں ڈالر کے چیک اس کے گھر میں پڑے. تو تجزیہ نگاروں نے کہا اس کا بیٹا تو اس کو چیک بھیجتا رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیک کیا چیز ہے, کس طرح بینک میں جمع کرانا ہے, کس طرح اس سے پیسے حاصل ہوتے ہیں. تو جس طرح چیک گھر میں رکھ کے بھی وہ بھوک سے مر گئی جہالت کی وجہ سے, اسی طرح آج قرآن گھروں میں رکھنے کے باوجود جہالت کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں ہیں, مشکلات میں ہیں. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے قرآن جس کو سلجھا نہ سکتا. کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن بیماریوں کے لیے شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن ہمیں علم نہیں ہے کہ قرآن پاک سے کس طرح برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا بھی ہے اور قرآن سکھایا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اتارے نہیں, قرآن سکھایا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں نازل کرنے کا ذکر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اس آیت میں اتارنے کا ذکر ہے. لیکن سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. تو کہیں انزلناہ کا صیغہ ہے, کہیں علمہ کا صیغہ ہے. یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے, اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے. اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے اور اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے. جہاں سکھانے کا ذکر ہے نا, وہاں پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. تو مفسرین کہتے ہیں جس پہ اللہ رحمت کرتا ہے نا, اس کے دل میں قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. پہلے اللہ نے اپنی رحمت بیان کی الرحمن, آگے تعلیم قرآن کا ذکر ہے علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے, اللہ نے قرآن سکھایا. حضور نے قرآن صرف پڑھ کے سنایا ہے یا سکھایا بھی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. فرمایا رسول کی شان یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, یہ رسول کا فرض منصب ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اللہ کا رسول انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور رسول انہیں قرآن سکھاتا ہے. پتہ چلا حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نے قرآن اتارا بھی, سکھایا بھی. حضور نے قرآن سنایا بھی اور سکھایا بھی. آج ہمارا سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ اکثریت ایسی ہے نہ پڑھنے سے تعلق نہ سیکھنے سے. ایک دینی طبقہ ایسا ہے جن کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے, قرآن تلاوت کرتے ہیں لیکن سیکھتے ہیں. تو حضور نے صرف پڑھ کے سنایا ہی تو نہیں, جو علمہم الکتاب والحکمہ, حضور نے قرآن سکھایا. آج ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنے کا شوق نہیں. ورنہ چائے پینے کا مزہ آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے ایک کپ چائے ہو.
جسے قرآن سیکھتے ہوئے روحانی لذت آ جائے نا، پھر وہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑے. ہمیں وہ لذت نہیں نا حاصل جو قرآن کے اندر ہے. اگر ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کا شوق عطا فرما، تو پھر وہ لذت ہمیں مل جائے گی. میرے آقا کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جب تک قرآن نہ سیکھیں، قرآن نازل ہونے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ویسے قرآن پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اگر ترجمے اور تفسیر کے بغیر، سمجھے بغیر صرف تلاوت کریں تو اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. لیکن قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں. وہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب ہمیں یہ پتا ہو کہ قرآن کے اندر ہے کیا، اللہ نے حکم کیا، اللہ نے پیغام کیا نازل کیا. اگر آپ کو امبیسی کی طرف سے خط آ جائے، آپ میں سے کسی شخص نے درخواست دی تھی کہ مجھے امریکہ کا ویزا دیا جائے، خط لکھیں کہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ تمہیں ویزا دے دیں گے، ریکوائرمنٹ فلاں فلاں، اپنے شناختی کارڈ، اپنا ڈومیسائل، اپنی باقی چیزیں لے کے آ جاؤ. خط انگریزی میں ہے تو کیا بندہ ترجمہ نہیں کرائے گا؟ اس کو شوق ہے امریکہ جانے کا، اس کا مقصد ہے امریکہ پہنچنا. امبیسی والوں نے خط لکھا ہے اور خط انگریزی میں ہے. بندہ کوشش کرے گا، وہ بندہ تلاش کروں جو خط کا ترجمہ کر کے مجھے سمجھائے کہ امبیسی والوں نے کیا چیزیں مانگی ہیں تاکہ میں وہ چیزیں لے کے فائل تیار کر کے پہنچوں، میرا ویزا لگ جائے. جس کو امریکہ امبیسی والے خط لکھیں کہ فلاں چیزیں لے کے آ جاؤ، امریکہ کا ویزا لگوا دیں گے، وہ تو خط کا ترجمہ بھی کرواتا ہے، فائل بھی تیار کر کے ریکوائرمنٹ پوری کر کے کوشش کرتا ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے. جسے رب خط لکھے فلاں چیزیں لے کے آ جاؤ، میں تمہیں جنت کا ویزا عطا کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. قرآن رب کا پیغام ہے، انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے قرآن. اور قرآن میں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ لے کے آنا جنت کے دروازے پر. ایک حدیث پاک ہے جس شخص نے قرآن حفظ کیا، گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے، 10 گناہگاروں کو بخشوا کے اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ شان عطا کرے گا. اگر آج حکومت پاکستان کے جس نے قرآن حفظ کیا، ہم اسے امریکہ کے 10 ویزے لگوا کے دیں گے، تو ہر آدمی اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائے. ایک بچہ حافظ ہو گیا، امریکہ کے 10 ویزے مل جائیں گے. وہ تو سارے کام چھڑوا کے بچے کو حافظ ہی بنائے، کیونکہ حافظ کے لیے امریکہ کے 10 ویزوں کا اعلان کیا ہے. پھر تو ہر بندہ حافظ ہی بنائے گا. لیکن یہ اعلان اللہ کے آخری نبی نے کیا ہے کہ جو حافظ بنائے گا نا، اسے اللہ کے قیامت کے دن جنت کے 10 ویزے کے ساتھ. اب وہی قرآن سے تعلق جوڑے گا جسے جنت کی طرف، جنت کی خواہش. قرآن بہت بڑا خزانہ ہے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے. قرآن سیکھنے سے ہی اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا. ویسے سمجھے بغیر تلاوت کریں اس کا ثواب ہے، برکت ہے، لیکن نزول کا مقصد نہیں حاصل ہوتا جب تک بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے اندر حکم کیا دیا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے ہم سے تقاضا کیا کیا ہے، راستہ کون سا دکھایا ہے کہ اس راستے پر چلو. یہ مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب قرآن سیکھیں گے. تو اللہ نے قرآن اتارا بھی، سکھایا بھی، حضور نے قرآن پڑھایا بھی، سکھایا بھی. ہمارے جو بزرگ تھے نا، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ بزرگ قرآن سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. حدائق الحنفیہ میں ہے
کہ اپنے دور میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن، آپ اپنے دور میں قرآن کے سب سے بڑے قاری، بابا فرید تاجدار پاک پتن، آپ کا جو ظاہری زمانہ تھا اس دور میں آپ سے بڑا قرآن کا قاری کوئی نہیں تھا، آپ اتنے بڑے قاری تھے، اور آپ کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو آپ نے ایک میرٹ رکھا ہوا تھا، آپ پہلا سوال یہ کرتے تھے مرید ہونے آئے ہو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت بڑی ہستی ہیں، بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں تو بابا صاحب فرماتے ہیں نظام الدین قرآن پڑھ سکتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں حضرت زندگی قرآن سیکھنے میں گزاری، آج تک یہ کام ہی کیا قرآن ہی سیکھے۔ تو آپ نے فرمایا سنا، حضرت نظام الدین اولیاء قرآن سنا رہے ہیں، بابا فرید سن، جس شاگرد کا امتحان حضرت صاحب لے وہ شاگرد بھی ڈر کے سنائے گا کہ استاد ناراض ہوں گے اگر غلطی ہو گئی، تو جس کا امتحان ہی بابا فرید نے، حضرت نظام الدین اولیاء سنا رہے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سن رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے آسان، یہ تھے اللہ والے اولیاء، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن۔ آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ تو کھڑا کرے جو مرشد خانے گیا اور بیعت ہونے، اس نے کہا جی میں اس لیے بیعت ہونے آیا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھائیں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں بیعت ہونے آیا ہوں۔ پہلے لوگ جب مشائخ کے پاس جاتے تھے بیعت ہونے تو یہ جو آستانے تھے یہ قرآن سیکھنے سکھانے کا مرکز تھا۔ یہ جو سلسلہ خیر ڈاکٹر محمود کی اس مسجد میں شروع کیا گیا درس قرآن کے نام سے، یہ قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ جن احباب نے درس قرآن پاک کی آج کی محفل کے سلسلہ میں کوئی ڈیوٹی دی، کوئی دعوت دی، دعا گو اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارے جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوط۔ اب قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یہ صرف دنیا تک نہیں ہے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، حتیٰ کہ پل صراط گزر کے بندہ جنت میں پہنچ جائے وہاں بھی قرآن ہمارے ساتھ۔ حدیث پاک ہے جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے نا، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، درجوں پہ درجے چڑھتا جا۔ تو قرآن مونس ہے تنہائیوں کا، قرآن بڑا اعلیٰ مددگار ہے نزا کے وقت کا، جب روح بدن سے نکلتی ہے نا وہ بڑا مشکل وقت ہے، پر جس نے آج قرآن سے دوستی لگائی، قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن کی برکتیں نزا کے وقت کام آئیں گی، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور جو بندہ دنیا میں قرآن سے تعلق جوڑتا ہے جب قبر میں فرشتے آتے ہیں نا سوال پوچھتے ہیں تو قرآن کا نور سینے سے ظاہر ہوتا ہے، اور قرآن کا نور کہتا ہے ان فرشتوں سے میرے دوست سے سوال نہ کرو، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، میں تمہیں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اگر جس کی طرف سے قرآن قبر میں بولے، قرآن کا نور یہ کہے کہ میں جواب دیتا ہوں، کون سا سوال ہے جس کا جواب نہیں کرنا؟ وہ قبر جنت کا باغ۔ میرے آقا کریم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ۔ نماز جنازہ حضور نے پڑھی، نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل کیا سبب ہے کہ آج جب میں معاویہ لیثی کی نماز جنازہ پڑھ رہا تھا میری پشت کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں کھڑے اور ایک صف میں 70,000 فرشتے، 1,40,000 فرشتے نماز جنازہ میں شامل، 2 صفیں فرشتوں کی اور ایک صف میں 70,000 فرشتے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی کو
قرآن کی سورت قل هو اللہ احد، اس سے بڑی محبت، اس وجہ سے فرشتے اس صحابی سے محبت، پتا چلا جو قرآن سے دوستی لگائے نا فرشتے اس سے دوستی لگا دیں۔ وہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا سے چلا جائے فرشتے نماز جنازہ کے ساتھ دفنا کے قبر پہ مٹی ڈال دیں، حدیث پاک ہے حجت الملائکہ کو فرشتے اس قاری قرآن کی قبر پہ ہجوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے فرشتے اس کی قبر پر ہجوم کرتے ہیں، اور قرآن سے محبت کرنے والا جب حشر کے میدان میں آئے گا قبر سے اٹھے گا دائیں بائیں فرشتوں کا ہجوم۔ فرشتوں کی دوستی کے لیے بہت بڑا وظیفہ قرآن پاک کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے تعلق مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی گھر میں ہو بندہ پیاسا مرے کس قدر بدبخت ہے یا نہیں؟ پانی گھر میں ہے اور بندہ پھر پیاسا ہے، قرآن گھر میں ہے اور بندہ اس سے برکت نہ حاصل کرتا، اس سے فیوزات نہ حاصل کرتا، یہ ہے محرومی کہ کسی کو توفیق نہ ملے کہ قرآن پڑھو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش چھوٹا عذاب ہے، طوفان نوح چھوٹا عذاب ہے، بڑا عذاب یہ ہے دل کا سخت ہو جانا، دل سخت ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ باقی عذاب اس کے بعد ہی آتے ہیں، پہلے یہ عذاب آتا ہے کہ بندے کا دل سخت ہو اور وہ ہدایت کا اثر قبول نہیں کرتا۔ آیا ارادہ کرتے ہیں ہم قرآن سے بے وفائی نہیں کریں گے، چند لوگوں نے انشاءاللہ ذرا دل کے کانوں سے سنے۔ قرآن پاک میں ہے 19واں پارہ پہلا رکوع، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا کریم فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو پھر قرآن سے بے وفائی نہ کریں۔ ہم گناہگار ہیں لیکن ایک آس ہے، ایک امید ہے کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے، بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر حضور شکایت کریں اللہ کی بارگاہ، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایک ایسی جماعت ہوگی، ایک ایسا گروہ ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ کے رسول اس کی شکایت کریں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، یقیناً آپ ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو ہم آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ اگر قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا، ویسے پڑھ سکتے ہیں تو ویسے پڑھیں، ناظرہ پڑھیں۔ اگر ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، آنکھیں ہیں زیارت کر سکتے ہیں، وضو کر کے قرآن کھول کے زیارت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی زیارت سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن قرآن سے تعلق جوڑیں۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے حوالے سے چند ایک تفصیلی نکال کر اس کا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ سورت فاتحہ۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کون سی مکمل سورت نازل ہوئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے تو اس کا جواب ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم
یہ پہلی وحی ہے جو حضور کے سینے پہ نازل، یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات، لیکن پوری سورہ علق نازل نہیں ہوئی، پہلی چند آیتیں۔ سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت فاتحہ۔ چند سورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھی لیکن ابھی تک کوئی مکمل سورت نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے مکمل سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورت فاتحہ۔ دوسری انفرادیت اس سورت کی کہ قرآن پاک میں بعض صورتیں ہیں مکی، بعض ہیں مدنی۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی یہ انفرادیت ہے، یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، یہ مکی بھی ہے، یہ مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہے۔ 2 دفعہ سورہ فاتحہ کا نزول۔ یہ انفرادیت صرف اسی سورت کو حاصل ہے، جسے مکی بھی کہہ سکتے ہیں، مدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہجرت سے پہلے بھی اتری تھی، ہجرت کے بعد بھی۔ 2 انفرادیتیں ہو گئی۔ تیسری انفرادیت اس سورت کی، سورتوں کے نام حدیثوں میں آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ نام جس سورت کے ہیں وہ یہ سورت فاتحہ۔ مشہور نام فاتحہ ہے لیکن 25 کے قریب نام ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی حدیثوں میں جو فضائل آئے نا اس سورت، ان کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے 25 کے قریب نام ہے۔ سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الدعاء، سورہ تعلیم المسئلہ، فاتحۃ الکتاب، یہ سارے نام، سورہ نور، یہ اسی سورت کے نام 25 کے قریب۔ اور کسی سورت کے اتنے نام نہیں ہیں جتنے نام اس سورت۔ تو یہ کثرت اسماء، کثرت فضائل پر دلالت ہے۔ سب سے زیادہ نام اس سورت کے حدیث میں آئے ہیں، سب سے زیادہ فضائل اس سورت۔ اس سورت کی ایک فضیلت یہ ہے، آسمان سے اللہ نے جتنا علم اتارا ہے، تورات، زبور، انجیل، صحائف، جتنا علم آسمان سے اتارا ہے وہ سارا علم قرآن پاک میں موجود ہے، اور سارے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں۔ سبحان اللہ۔ تو آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے وہ سارا علم اس سورت کے اندر موجود ہے۔ یہ سورت کی جامع حقیقت ہے۔ دوسری فضیلت اس سورہ مبارکہ کی، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں میں ٹھہرے، گاؤں والوں نے کوئی آؤ بھگت نہیں کی، مسافر تھے، آثار سفر ان کے لباس سے ظاہر تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں گاؤں میں ٹھہرنے نہیں دیا، صحابہ نے گاؤں سے باہر ڈیرا لگایا۔ گاؤں کے جو سردار تھے، اس قبیلے کے سردار، اس سردار کو سانپ نے ٹانگ لیا، وہ تڑپنے لگا، دوائی دارو کرتے ہیں، آرام نہیں آتا۔ اس نے کہا وہ جو مسافر آئے تھے نا، ان سے جا کے پوچھو تم میں کوئی دم کرنے والا ہے جو سانپ کے زہر کو بے اثر کر دے۔ اب اس سردار کے غلام دوڑے ہوئے آئے صحابہ کے پاس، پوچھا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو سانپ کے زہر کو بے اثر کر دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ دوسرے صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں کون سا فن حاصل ہے کہ تم سانپ کے زہر کو بے اثر کر دو؟ اس صحابی نے کہا تم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا، حضور نے فرمایا سورۃ فاتحہ شفا دینے والی سورت۔ کہا مجھے لے چلو اس سردار کے پاس۔ غلام لے آئے اس سردار کے پاس۔ صحابی نے کہا حدیث طویل ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ بہت سارے مسائل پھر اس میں سے نکل آتے ہیں۔ صحابی نے دم کیا، سانپ کا اثر، زہر کا اثر ختم ہو، سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس نے 40 بکریاں دیں اس سال۔ کتنی بکریاں؟ 40 بکریاں۔
نارمل بکری کتنے کی بن رہی ہے؟ 20,000 کی ہو تو 8 لاکھ روپیہ تو بن ہی جاتا ہے۔ سردار کتنا خوش ہوا، 8 لاکھ روپے کا مال دے دی، 40 بکریاں دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں پہلے حضور سے مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو میرے آقا کریم نے اس صحابی سے پوچھا، فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورج سانپ کے زہر کو بے اثر کر سکتی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ یہ سورج شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی ہر آیت فضیلت رکھتی ہے، شان رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ بطور خاص شفا و رحمت، جسمانی تکلیف ہو یا روحانی تکلیف، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، اٹلی میں میں کئی ایسے مراکز میں بھی گیا ہوں جو اٹالین لوگوں نے بنائے، یعنی اٹلی کا ہی بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، مسجد اور مدرسہ بنایا ہو، اٹالین لوگ۔ وہاں مجھے ایک مسلمان مبلغ نے یہ بات سنائی، اس نے کہا یہ جو اٹالین ہے نا، اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب یہ بنا کہ یہ میرے پاس آیا، امام مسجد کے پاس آیا اور امام مسجد کو سورۃ فاتحہ سنائی، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، کلمہ نہیں پڑھا، اٹالین غیر مسلم، سورۃ فاتحہ سنائی اور سورۃ فاتحہ سنا کے کہنے لگا، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہنے لگا یہ کس عرب کا کلام ہے، یہ کس کتاب میں سے ملے گا؟ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ تو قرآن مجید کی صورت ہے، پر تجھے یاد کیسے ہو گئی؟ اس نے فر سنائی۔ اس اٹالین نے کہا میں کچھ عرصہ مصر میں رہا، مصر میں ایک مسلمان میرے کمرے میں رہتا تھا، دوست تھے ہم، جب کبھی میں پریشان ہوتا اور میں اس کو بتاتا کہ آج میرا دل بڑا اداس ہے، کوئی اپنے ملک سے خبر آتی، کوئی کھاتا تھا، اپنے عزیز مجھے اطلاع دیتے گھریلو پریشانی، میں بڑا فکر مند ہوتا، تو میرے اس مسلمان دوست نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ قرآن کی صورت ہے، اس نے کہا یہ چند کلمات یاد کر لو، جب کبھی پریشان ہو یہ پڑھا کرو، پریشانی دور ہو جائے۔ وہ اٹالین کہتے ہیں میرا تجربہ ہے، میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں یہ کلمات پڑھتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آج بھی میں نے یہ تجربہ کیا، بے پریشان تھا، میں نے یہ کلمات پڑھے، مجھے سکون مل گیا، تو میں نے سوچا کہ چلو جا کے مسلمان امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں سے ملیں گے، یہ کس عرب کا کلام۔ لیکن جب امام صاحب نے بتایا نا یہ کسی انسان کا نہیں کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کی صورت ہے، اس اٹالین نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام کو، کیونکہ آزماں میں پہلے چکا ہوں، ایک عرصہ ہو چکا ہے کہ جب بھی میرا دل پریشان ہوتا ہے، میں دل گیر ہوتا ہوں، تو میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت میں نے آپ کے سامنے شفا کے حوالے سے بیان کی۔ دوسری فضیلت حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے، سامنے سے اونٹوں کی ایک قطار گزرا، 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کس کے اونٹ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں منافق کے اونٹ ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میرے کسی غلام کے ہوتے اور وہ یہ 100 اونٹ صدقہ کرتا تو کتنے بڑے ثواب کا مستحق بنتا۔ ابھی حضور اس خواہش کا اظہار ہی کر رہے ہیں کہ یہ میرے کسی غلام کے ہوتے وہ صدقہ کرتا تو کتنے بڑے ثواب کا حقدار بنتا۔ اسی وقت جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے آپ کے سینے پہ سورۃ فاتحہ نہیں نازل کی؟ میرے آقا کریم نے جواب دیا بے شک میرے رب نے میرے سینے پہ سورۃ فاتحہ نازل کی۔
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے اللہ 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا۔ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھے ثواب 100 اونٹ صدقہ کرنے کا۔ یہ نہ دیکھیں آیتیں چند ایک ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، نہیں، یہ کلام کس کا ہے۔ اسی لیے تو میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا قرآن مجید کی صورتیں گنی جا سکتی ہیں، آیتیں گنی جا سکتی ہیں، حرف گنے جا سکتے ہیں، قرآن کے فضائل نہیں گنے جا سکتے، قرآن کی برکتیں نہیں گنی جا سکتی۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر 100 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس لیے ہم کوئی عزیز فوت ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے مثالیں سنا، کیونکہ اس کے فضائل بے شمار اور یہ تمام آسمانی علوم کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے مثالیں سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پوچھے نا بھی کدھر جا رہے ہو، وہ مرنے والے گھر جا رہا ہو، تو کہتا ہے فاتحہ خوانی کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو، کہتا ہے فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ اس سورت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک اس کی اہمیت یہ ہے کہ 114 صورتوں میں سے یہ واحد صورت ہے جو حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ویسے قرآن پاک کی باقی جو صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان میں اختیار ہے کہ آپ کم از کم 3 آیتیں کسی صورت کی بھی یاد کر لیں جس سے نماز پڑھی جا سکے، لیکن سورۃ فاتحہ حفظ کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ کو یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ اس سورت کو زبانی یاد کرے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جیسے اس سورت کے عربی الفاظ یاد کرنا فرض ہے، اسی طرح آپ کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ جب ترجمہ یاد ہوگا نا پھر نماز پڑھنے کا سرور ہے۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے نا میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر نماز کے اندر حلاوت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے نام تو 25 سے زیادہ ہیں، 25 کے قریب ہیں، لیکن مشہور نام ہے فاتحہ۔ اب ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فاتحہ کا پہلا معنی ہے کھولنے والی۔ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فتح کا معنی کھولنا۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ فتح کا معنی کھولنے، اس سے اس میں فاعل ہے فاتحہ۔ بندہ ادھر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر اس کی آیتیں رحمت کے دروازے کھول رہا۔ ایک دوست پریشان تھے، بریف کیس نیا لے کے آئے تو نمبروں والا تالا لگا ہوا تھا، وہ نمبر گھما رہے تھے، تالا نہیں کھول رہا تھا، بڑے پریشان تھے۔ تو میں نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں وہ دکاندار نے نمبر فکس کر کے دیے تھے، نمبر یاد نہیں رہے، وہ 3 نمبر جب تک ایک دوسرے کے برابر نہیں آئیں گے تالا کھلے گا، لیکن اگر وہ 3 نمبر جو دکاندار نے تالے پر فکس کیے تھے وہ ترتیب سے آ جائیں تو بند تالا کھل جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ سورۃ فاتحہ میں جو ترتیب ہے نا، پہلے حمد ہے، پھر رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، پھر اس کا مالک ہونا، پھر لائق عبادت ہونا، یہ جو ترتیب ہے عام بندے کو نہیں پتا، قدرت نے وہ نمبر میچ کر دیے ہیں، بندہ اس ترتیب سے پڑھتا جائے گا، بند دروازے۔ مولا علی شیر خدا فرماتی ہے یہ جو قدرت نے پہلے حمد، پھر ربوبیت، پھر رحمانیت، پھر رحیمیت، پھر مالک ہونا، یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے اس کے اندر بھی راز ہے، اور ایک راز یہ ہے بندہ ادھر آیتیں ترتیب سے پڑھ رہا ہے، ادھر قدرت رحمت کے دروازے کھول۔ تو فاتحہ کا پہلا معنی میں نے کیا بیان کیا ہے؟ فتح کا معنی کھولنا، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ دوسرا معنی فاتحہ کا لفظ افتتاح سے ہے، افتتاح کہتے ہیں آغاز۔ فاتحہ الکتاب
وہ سورت جس سے قرآن کا آغاز ہو، افتتاح۔ جب ہم ترتیب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آغاز کس سورت سے ہوتا ہے؟ اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن شروع ہو، آغاز ہو۔ یہاں فاتحہ کا معنی افتتاح، دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی، فتح کا ایک معنی ہے فیصلہ کرنا، اور فاتحہ کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی۔ تیسرا معنی میں نے کیا بیان کیا؟ فیصلہ کرنا۔ اور یہ لفظ بھی قرآن میں آیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تو فتح کا ایک معنی ہے فیصلہ کرنا، فاتحہ کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی۔ دنیا میں اختلافات بڑے ہیں، ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، ہر جماعت یہ کہتی ہے ہم حق پہ ہیں، ہر ایک کہتے ہیں ہدایت ہمارے پاس ہے، عقیدہ میرا ٹھیک ہے، میری جماعت میں داخل ہو جاؤ، میری جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ ہر ممبر پہ بیٹھنے والا، ہر تقریر کرنے والا ہدایت کا اور حق پہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے ہم حق پہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ نے فیصلہ کیا ہے کون حق۔ سبحان اللہ، یہ معیار ہدایت ہے، یہ سورت فیصلہ کرنے والی ہے کہ حق پہ کون ہے۔ اور وہ فیصلہ کہاں ہے سورت کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہدایت کا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل۔ سبحان اللہ، اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ ہیں انعام یافتہ، اللہ کے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر اولیاء ہیں۔ یہ چار گروہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ نے بتایا جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے وہ ہدایت پائے۔ یہ فیصلہ سنایا سورۃ فاتحہ نے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب دیانتداری سے بتائیں آج کے اس دور میں کون سی جماعت ہے جو چاروں گروہوں کو مانتی؟ کچھ ایسے ہیں جو نبیوں کے گستاخ، کچھ ایسے ہیں جو صدیقین کے گستاخ، کچھ ایسے ہیں جو شہداء کی عظمت نہیں مانتے، کچھ ایسے ہیں جو اولیاء کے بے ادب ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو نبیوں کا بھی ادب کرنے والے، صدیقین کا بھی ادب کرنے والے، شہداء کا بھی ادب کرنے والے، اولیاء کا بھی ادب کرنے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرشدی عظمت قرآن۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں اس نے فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن فیصلہ کرے بندہ قبول نہ کرے مومن ہو سکتا۔ سورت فاتحہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان چاروں کو مانے وہ ہدایت پائے، نبیوں کا بھی ادب کرے، صدیقین کا بھی ادب کرے، شہداء کا بھی ادب کرے، اولیاء کا بھی ادب کرے۔ بعض صدیق اکبر کے گستاخ ہیں، بعض اہل بیت کے شہداء کے گستاخ ہیں۔ اہل سنت وہ ہے جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب، ہمارے مسلک کی تعریف، ہمارے مسلک کا تعارف جو ہے وہ ادب ہے بے شک، کہ یہ ادب کرنے والے لوگ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ ایک پہچان مل گئی، جب پہچان ہو تو بندہ کھرے کھوٹے میں فرق کر لے۔ این ممکن ہے میرے سامنے کوئی پیتل لے کے آئے، میں اسے سونا سمجھ لوں، آرٹیفیشل زیور کو اصلی زیور سمجھ لوں، پر سنیارے کے پاس لے کے جائے تو سنیارا بھی نقلی زیور کو اصلی سمجھ لے، وہ تو فوراً پہچان کر لے۔ تو جس کو شناخت پتا ہو نا، علامت پتا ہو، وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں، جو دل و بہی کثیر ہو ویہدی بہی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت۔ تو
تو یا اللہ کوئی علامت بتا دے تاکہ ہم فیصلہ کر لیں کون ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، کون ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ علامت اس آیت میں بتا دی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ گمراہ۔ ولیوں کے پیچھے چلنے سے ہدایت ملے گی یا ان کی بے ادبی کرنے سے، ان کے پیچھے پڑ جانے سے ہدایت ملے گی؟ میرے ایک دوست فرماتے ہیں کہ میرے مہمان آ رہے تھے باہر کے ملک سے، انہوں نے کہا ہم کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، تم ہمیں ایئرپورٹ سے لے لینا۔ وہ اندرون سندھ رہتے تھے، کہتے ہیں میں نے 200-250 کلومیٹر سفر کیا، کراچی شہر پہنچ گیا، کار میرے پاس تھی، شہر میں پہنچ گیا، لیکن کراچی اتنا رش والا شہر تھا، مجھے ایئرپورٹ کا راستہ نہیں تھا پتا۔ میں نے گاڑی روکی، ایک راہگیر سے پوچھا بھی ایئرپورٹ جانا ہے راستہ بتا دو، انہوں نے کہا یہاں سے سیدھے جاؤ، پھر دائیں مڑنا، آگے ایک اوور برج آئے گا اس کو پار کرنا، چوک آئے گا، پھر بائیں ہاتھ مڑنا، پھر آگے دائیں ہاتھ مڑنا، دائیں بائیں دائیں بائیں، اتنا اس نے بتایا مجھے یاد نہیں۔ 2-3 بندوں سے میں نے راستہ پوچھا، ایئرپورٹ جانا ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں، راستہ بتا دو۔ وہ جو بھی راستہ بتائے، دائیں بائیں، چوک آئے گا، پھر اوور برج آئے گا، میں پریشان ہو گیا، گاڑی میں نے روک دی، میں نے کہا کسی ڈرائیور سے پوچھتا ہوں کوئی آسان سا راستہ بتا۔ ایک ڈرائیور گاڑی لے کے جا رہا تھا، میں نے اس کو ہاتھ دیا، اس نے اپنی گاڑی روک لی، میں نے اس کو اپنا مسئلہ بیان کیا، ابھی 2-3 بندوں سے راستہ پوچھ چکا ہوں اور راستہ وہ مشکل ہی بتاتے ہیں، اتنے وہ موڑ بتاتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا، کوئی آسان سا راستہ بتاؤ۔ اس نے کہا تو نے جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا ایئرپورٹ۔ اس نے کہا میں بھی ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں، راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو میرے پیچھے پیچھے آ، میں تجھے توڑ منزل پہ پہنچا دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ایسا راہبر مل جائے جو توڑ منزل پہ پہنچانے والا؟ سبحان اللہ، آسانی ہو گئی ہے نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ اتباع جو ہے انہیں منزل پر پہنچا۔ یہ فیصلہ سورۃ فاتحہ کا سنایا ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے اس سورہ مبارکہ کا جو مشہور نام ہے اس کے 3 ترجمے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تو یہ رحمت کے دروازے کھولنے والی ہے، اس لیے فاتحہ ہے۔ دوسرا اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے فاتحہ ہے۔ اور تیسرا یہ فیصلہ کرنے والی ہے، اس لیے فاتحہ ہے۔ ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اور تفسیر انشاءاللہ جو آیات کی ہے وہ آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہر خوبی اللہ کی ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے مدد کا ذکر ہے کہ کیا مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ۔ وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں ان پر غضب بھی نہیں، گمراہ بھی نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ آسمان سے جتنا علم اترا، جب اس کا خلاصہ شروع ہوا تو پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد۔
قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ محبت سے ایک دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ. مسلم شریف میں حدیث ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا وظیفہ ہوگا اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوگا. الحمدللہ، اللہ کا شکر. اس میں شکرانے کا مضمون ہے. ہر خوبی اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کی. قیامت کے دن حضور جو جھنڈا اٹھائیں گے، جس جھنڈے کے نیچے سارے نبی اور سارے ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے، اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد، حمد والا جھنڈا. قیامت کے دن ہمارے آقا کریم کا جو جھنڈا ہے اس کا نام ہی حمد والا جھنڈا. جو دنیا میں الحمدللہ کا وظیفہ کرتا ہے اسے حضور کے جھنڈے کا سایہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی